اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجالس بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہیں، اور خدا سلامت رکھے محبان آل رسول کو کہ اگر وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا شیعت میں شہزادی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مجالس میں ہمارے علماء، خطبہ، واعظین، شعراء ذکر صدیقہ طاہرہ کر کے ایک عظیم اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بی بی زہرا نمونہ عمل ہیں، اور کم از کم مسلمان عورتیں اگر صدیقہ طاہرہ کی حیات طیبہ پر نظر رکھیں تو وہ ایک بہترین بیٹی بھی بن سکتی ہیں، اور ایک اچھی زوجہ بھی بن سکتی ہیں، اور ایک اچھی ماں بھی بن سکتی ہیں۔ عورت کی زندگی کے جو 3 اہم پہلو ہیں، ان تینوں اہم پہلوؤں میں شہزادی کا کردار ساری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ باپ کی خدمت اس طرح سے کی کہ بغیر وحی کلام نہ کرنے والا نبی بھی جو وحی بولتا ہے، جو وحی کہتی ہے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ بیٹی کو ماں کا مرتبہ دے رہا ہے۔ اگر زوجہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ علی جیسا مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مولا علی جیسا عابد
مولا علی جیسا زاہد، مولا علی جیسا عبادت گزار جاگ کر عبادتیں کرنے کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ یہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق سو جاتے ہیں تو ان کی سانسیں بھی ایسا اجر و ثواب حاصل کرتی ہیں کہ اللہ ان کے نفس کو خرید لیتا ہے، اپنی مرضیاں ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ علی کہ جو راتوں میں عبادتیں ایسی کرے کہ دشمن بھی یہ کہے کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں 2000 تکبیروں کی آوازیں سنی، جن کی عبادتوں کا عالم یہ کہ اگر پائے مبارک میں تیر لگ جائے اور اس کے نکالنے میں اذیت محسوس کریں تو رسول فرمائیں کہ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، جب علی نماز پڑھیں تو پیر سے تیر کھینچ لینا، علی کو احساس نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ پیر میں تیر پیوست ہے، نماز کے لیے مولا کھڑے ہو گئے، پیر سے تیر نکل گیا مگر علی کو احساس نہیں ہوا۔ جن کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پورا عالم اسلام محو حیرت ہے۔ پوری زندگی جس نے عبادتوں میں بسر کر دی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت جو کائنات کی مددگار ہو چکی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے مددگار پایا۔ تو اب جناب سیدہ کے مرتبے کو آپ پہچانیے کہ جو علی کی مددگار ہیں، اگر ان سے مدد مانگی جائے تو عزیزان گرامی اس پر کوئی تنقید نہ کرے۔ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ اب اگر میں اتنا ہی کہے کہ آگے بڑھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی سننے والا یہ کہے کہ یہ تو صاحب شیعوں کا مزاج بن گیا ہے کہ اہل بیت کو بڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، تاریخ میں کوئی واقعہ ہو تو کوئی دکھائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہم عرض کر دیں کہ ہم آل محمد کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہماری ملت دین میں نہ کسی کو بڑھاتی ہے نہ دین میں کسی کو گھٹاتی ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول نے جو کہا ہم نے اس اعتبار سے مانا ہے۔ اگر کسی کو رسول نے ہاتھوں پر اٹھایا تو ہم نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، اور اگر کسی کو رسول نے اپنی بزم سے اٹھایا تو ہم نے اسے اپنے دل سے باہر کر دیا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، حد سے ہم نہیں بڑھاتے۔ اہل بیت کو، 14 معصومین کو کون حد سے بڑھا سکتا ہے؟ حد سے
اسی کو بڑھایا جا سکتا ہے جس کی حد کا علم ہو، جس کی حد کا علم ہو۔ ان کے حدود کا علم ہی نہیں ہے ہم کو، ان کی حدیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو ہم ان کے سلسلے میں غلو کیا کریں گے؟ ہم ان کو حد سے کیا بڑھائیں گے؟ ہم ان کو حد سے نہیں بڑھاتے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو حد سے بڑھا دیا جاتا ہے، انہوں نے آل محمد کو پہچانا ہی نہیں ہے، رسول و آل رسول کو جانا ہی نہیں ہے، رسول و آل رسول کا تعارف ہی نہیں ہے انہیں۔ تو بی بی زہرا مولا علی کی مشکل کشاں ہے عبادتوں میں۔ دیکھیے آپ نے ہزاروں مرتبہ جو مجلسی افراد ہیں، جو مجلسیں سنتے رہتے ہیں، انہیں نے ہزاروں مرتبہ خیبر کا ذکر سنا ہوگا، اور خیبر مولا علی کے ہاتھوں پر فتح ہوا، اور رسول کی رسالت جو دو پہ لگی ہوئی تھی وہ مولا علی کی شجاعت کی وجہ سے بچ گئی، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گا، ایک کم 40 دن تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ خیبر کی لڑائی میں اور خیبر کی جنگ میں جہاں مولا علی علیہ السلام کے مناقب اور فضائل ہیں، وہیں بہت سے ایک بی بی زہرا کے مناقب اور فضائل بھی ہیں۔ لیکن اس مجلس میں جو میرا شاہد مثال ہے، خالی اسے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بس 2 باتیں آپ سن لیجئے۔ حضور معصوم میں، معصوم کی موجودگی میں جہاد بھی ایک عبادت ہے، غیبت معصوم میں جہاد جو ہے وہ ساقط ہے۔ یعنی یہ زمانہ، یہ دور جو چل رہا ہے جب اللہ کی آخری حجت پردے غیب میں ہے، تو ہم شیعہ مسلمانوں کیا جہاد ساقط ہے ہم پر۔ ہم اس دور میں جہاد نہیں کر سکتے، دفاع کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاد کے لیے معصوم کا حکم اور ظاہر بظاہر معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب معصوم ہو تو جہاد بھی جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب خیبر میں ایک کم 40 دن ہو گئے تھے اور خیبر ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، مرد ہوگا، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح یابی دے گا۔ تو اس وقت مولا علی علیل تھے، وہاں پہ نہیں موجود تھے۔ اب اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خیبر میں لشکر کے ساتھ آئے تو تھے، مگر میدان جنگ سے کافی دور خیمہ لگا ہوا تھا ان کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مولا مدینے میں تشریف رکھتے تھے۔ تو جو مدینے والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب نماز فجر کا وقت آیا اور رسول نے نعت علی پڑھی اللہ کے حکم سے، تو نعت علی جو رسول نے خیبر میں پڑھی تھی اسے سنا بی بی زہرا نے مدینے میں۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جیسے سنا کہ میرا بابا علی کو بلا رہا ہے تو فوراً ذوالفقار اتاری، جہاں پر ذوالفقار رکھی ہوئی تھی وہاں سے اٹھائی ذوالفقار،
اور مولا علی کی خدمت میں لا کے پیش کی کہ یا علی مبارک ہو، آپ کو میرا بابا بلا رہا ہے، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حیدری تو میرا بابا بلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آپ حضرات سنا کرتے ہیں کہ سلمان و ابو ذر گئے۔ بہرحال شہزادی نے نبی کی آواز کو سنا، چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، اور بڑے اطمینان قلب کے ساتھ مولا علی کو تلوار دی۔ اور دوسرا جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خیبر میں یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جتنا بھی مال غنیمت ملے وہ سب کا سب میرے پاس لا کے جمع کرنا، اور میں مال غنیمت تقسیم کروں گا۔ جبکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی اس میں نبی کا کوئی ایسا فرمان نہیں تھا۔ میں کہوں گا اللہ کے نبی کسی جنگ میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال غنیمت میرے پاس لا کے جمع کرنا۔ یہ خیبر میں آپ نے کیوں کہا؟ تو شاید نبی جواب دیں، علی کو میں نے کئی جنگوں میں بھیجا مگر اس جنگ میں نے مرد کہہ کے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس جنگ میں نے مرد کہہ کے بھیجا ہے۔ تو اب مال غنیمت جب تقسیم ہوگا تو علی کو دوہرا ملے گا، سب کو اکہرا ملے گا۔ سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا، اس میں سے خرمے وغیرہ بعض افراد نے کھا بھی لیے، ان کو ہضم نہیں ہوئے، وہ ایک الگ کی بات ہے، لیکن مال غنیمت آیا تو رسول خدا نے سب کو اکہرا دیا، علی کو مال غنیمت دوہرا دیا۔ اچھا دوہرا مولا علی کو مال غنیمت ملا، جن کو اکہرا ملا تھا ان کو اتنا مل گیا کہ جو فقیر تھے وہ بھی غنی بن گئے۔ جن کی بیٹیوں نے کبھی نیت بھر کے کھجوریں نہیں کھائی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ خیبر کی کامیابی کے بعد مال غنیمت جو ملا تو ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو جو مال غنیمت ملا تھا وہ اتنا مال غنیمت تھا کہ ایک طرف نبی تشریف فرما تھے، دوسری طرف مولا علی تشریف فرما تھے، تو ایک دوسرے کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب سب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو مولا علی نے حضور ختمی مرتبت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نبی نے اجازت دے دی کہ یا علی ٹھیک ہے آپ ٹھہر کے آئے۔ مولا علی نے حضرت قمبر کو اپنے ساتھ رکھا، سب چلے گئے تو مولا علی نے دیکھا دور پر کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، پریشان حال ہیں۔ حضرت قمبر نے سے کہا کہ جا کے ذرا دریافت کرو یہ عورتیں کیوں ہیں یہاں کھڑی ہو، یہ بچے کون ہیں؟ تو حضرت قمبر گئے، پوچھا تو ان عورتوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ علی کو دوہرا مال غنیمت ملا ہے، ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ جب حضرت علی ادھر سے گزریں گے تو ہم بیوہ ہیں، ہمارے یہ بچے ہیں، ہم مفلوق الحال ہیں، بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم
ان سے کچھ گزارش کریں گے، کچھ ہمیں مل جائے گا تو ہمارے فاقے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ مولا علی نے جیسے سنا، مولا علی نے فرمایا قمبر یہ سارا مال غنیمت، سنے عالم اسلام، کیا کوئی ہے سخی ایسا کہ سارا مال، یہ جو مال غنیمت ملا ہے، یہ ان تمام عورتوں میں، بیواؤں میں، مساکین میں، یتیموں میں، بھوکوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ایک ایک چیز خیبر کی جو ہے وہ ان تمام بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکین میں سب تقسیم کر دیا۔ اور جس طرح سے علی خالی ہاتھ آئے تھے، سب خیبر سے مسلمان بھرے ہاتھ گئے، علی اسی طرح سے خالی ہاتھ واپس ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو۔ بہت توجہ سے سنیے گا، دیکھیے بہت سی چیزیں آپ حضرات سنتے ضرور ہیں مگر ٹکڑوں میں سنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ میری راہ میں تم خرچ کرو تو ہم تمہیں بغیر حساب عطا کریں گے، اتنا دے دیں گے کہ تمہارے علم میں بھی نہیں ہوگا، تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مل جائے گا۔ مولا علی نے اللہ کی اور راہ میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مساکین میں، بھوکوں میں وہ سب مال جب خرچ کر دیا تو اللہ نے بھی کہا یا علی اگر تم نے میری راہ میں خرچ کیا ہے تو ہم اس سے زیادہ مال تمہیں مدینے جانے سے پہلے دے دیں گے۔ حضرت سب بانٹ کر اب خیبر سے مدینے کی طرف چل رہے ہیں۔ ابھی خیبر سے نکلے ہی ہیں، علاقہ خیبر سے، کہ ایک بہت بڑی یہودیوں کی بستی تھی جس میں بڑے مالدار یہودی رہتے تھے۔ انہیں یہ خبر ملی کہ جس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر در خیبر کو اکھاڑا ہے وہ آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ تو خیبر جیسے قلعے کو فتح کرنے کے بعد اسلام کا پرچم اتنا بلند ہو گیا تھا کہ ساری دنیا کی جو یہودی آبادی تھی اور بالخصوص خیبر کے اطراف کی اور مدینے کے اطراف کی وہ سب دہل گئی تھی، اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خیبر کو فتح کرنے کے بعد یہ میرے علاقے کو فتح کر لیں۔ تو انہی نے جزیے کے طور پر یا تحفے کے طور پر 70 اونٹ جواہرات سے بھرے ہوئے لا کے حضرت علی کی خدمت میں پیش کیے کہ یا علی یہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں ہے۔ انہی اونٹوں میں حضرت قمبر نے جو روٹیاں کھانے کی تھیں، جسے آج کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیجئے جو ٹفن وغیرہ تھا، علیکم السلام، اسے اسی ایک آخری اونٹ پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد چلے کہاں؟ مدینے کے لیے۔ ابھی اس آبادی سے تھوڑا باہر نکلے ہوں گے کہ ایک سائل پھر آ گیا، اور وہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ دے دیجئے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہم بھوکے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت قمبر سے فرمایا کہ قمبر
اسے روٹی دے دو۔ حضرت عنبر بھی میدان جنگ سے آ رہے تھے، تھکے ماندے تھے۔ انہوں نے کہا یا علی، روٹی اونٹ پر ہے، روٹی اونٹ پر ہے۔ مولا نے کہا، انہیں بھی احساس ہوا کہ تھکے میں اب اونٹ بٹھالا جائے اور اس کے بعد سامان کھولا جائے، اس میں سے روٹی نکالی جائے۔ کہا عنبر کوئی بات نہیں، اونٹ سمیت دے دو۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اونٹ سمیت دے دو۔ اب انہیں بھی نہ جانے کیا ہو گیا تھا، کتنی تھکن ہو گئی تھی، کیا اللہ کی مصلحت تھی، کیا قدرت دکھانا چاہ رہی تھی کہ عنبر نے کہا یا علی وہ تو دوسرے اونٹ میں بندھا ہے، کیا دوسرا اونٹ بھی دے دو؟ کیا وہ تیسرے میں بندھا ہے؟ کیا وہ تیسرا بھی دے دو؟ کیا وہ چوتھے میں بندھا ہے؟ کیا وہ چوتھا بھی دے دو؟ کیا وہ پانچویں میں بندھا ہے؟ کیا وہ پانچواں بھی دے دو؟ اب یوں ہی سلسلہ بڑھتے 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 آخری اونٹ تک آ گیا۔ اور اونٹ کتنے ہیں؟ 70۔ آخری اونٹ تک آ گیا، وہ اس میں بندھا ہے، وہ اس میں بندھا ہے، وہ اس میں بندھا ہے۔ جیسے انہی نے کہا کہ وہ تو 70ویں اونٹ میں بندھا ہے، مولا نے ارشاد فرمایا وہ بھی دے دو۔ تو جناب عنبر نے جست لگائی، میار ناکہ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ 70ویں اونٹ کی مہار جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی، انہی نے مہار ناکہ کو چھوڑا، جست لگا کے مولا علی کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے کہا اتنی جلدی کا ہے کہ یہ گھبراہٹ کیسی؟ کہ یا علی، دریائے سخاوت جوش میں ہے، مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں اگر میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ وہ مہار میرے ہاتھوں میں ہے اور آپ نے کہہ دیا میں نے تمہیں بھی دے دیا، تو مجھے تو آپ کی غلامی پسند ہے یا علی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ یا علی۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے غور کیا، خیبر کا سارا مال غنیمت 70 جواہرات سے بھرے ہوئے اونٹ، یہ سب حضرت نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اچھا اب مدینے آئے، کہاں؟ مدینے آئے۔ اب جب مدینے آئے تو مدینے میں تو جشن ہے، سب مالدار ہو گئے، کھانے پک رہے ہیں، خوشی کا ماحول ہے۔ اب مولا علی اپنے گھر پہنچے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، میں نے اتنا جو آپ کو سنایا واقعہ، تو شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادتوں میں اپنا مددگار پایا۔ اب مولا علی گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے تو بی بی زہرا نے آج پہلی بار حضرت سے یہ پوچھ لیا کہ یا علی، مال غنیمت کہاں ہے؟ کبھی نہیں پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ سب کو اکیرا ملا تھا، مال غنیمت آپ کو دورہ ملا ہے، تو وہ مال غنیمت کہاں ہے؟ تو مولا علی نے بھی پلٹ کے سوال کر لیا کہ پہلے یہ بتائیے، آج تک آپ نے کبھی پوچھا نہیں، آج آپ پوچھ کیوں نہیں ہیں مال غنیمت کے متعلق؟ کبھی آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ مال غنیمت کہاں ہے؟ کہ یا علی، مال غنیمت کا سوال میں نے اس لیے آپ سے کیا ہے کہ 3 وقت ہو گئے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، کھانا نہیں پکا ہے، فاقے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے،
تو مولا علی نے اب ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے آپ کے رب کی خوشنودگی کے خاطر جتنا مال مجھے ملا تھا وہ میں نے یتیموں میں، مسکینوں میں، مفلوک الحال لوگوں میں، غریبوں میں، بھوکوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ بتائیے دنیا کی کوئی عورت بھی ہوتی، میں بری عورتوں کی بات نہیں کرتا، اچھی عورت بھی اگر کوئی ہوتی تو وہ اتنا تو ضرور کہتی کہ تقسیم کیا اچھا کیا، مگر کچھ گھر تو لے آتے، چراغ جلائیے مسجد میں مگر پہلے گھر میں تو روشنی کر دیجئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی سے بی بی زہرا کہہ رہی ہیں کہ مال غنیمت کیا ہوا؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کبھی نہیں پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا پوچھ اس لیے رہی ہوں کئی وقت ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا۔ مولا علی نے جواب دیا میں نے آپ کے رب کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے اسے یتیموں میں، بیواؤں میں، مساکین میں تقسیم کر دیا۔ تو اب یہ سننے کے بعد بی بی زہرا کا عمل دیکھیے، جیسے مولا علی نے کہا کہ وہ سارا مال بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکین میں تقسیم کر دیا، شہزادی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رکھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے شوہر کا مال تیری راہ میں خرچ ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ مولا علی نے جو کہا تھا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں اپنا مددگار پایا۔ شہزادی اس طرح سے حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، خود بھوکی رہیں مگر شکر کا سجدہ کہ میرے شوہر کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس ایام عزائے فاطمیہ کی ہیں اور میرا دستور یہ رہا ہے کہ میں کسی بھی معصوم کی روز ولادت یا شب ولادت یا روز شہادت یا شب شہادت محفل یا مجلس جو پڑھتا ہوں تو میں انہی معصوم کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تاکہ ہمارے نوجوان بچوں کو آل محمد کی سیرت کے واقعات کا علم ہو جائے۔ تاریخ اسلام میں اچھی عورتوں کا بھی آپ کو ایک ہجوم ملے گا اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اللہ والی گزری۔ میں اللہ والی عورتوں میں بھی آپ کو بی بی زہرا جیسی کوئی بی بی نہیں ملے گی، شہزادی کونین کی جیسی کوئی نہیں ملے گی۔ اللہ نے شہزادی کونین کو جو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ تو دیا ہے، مگر اس مرتبے کو باقی رکھا بی بی زہرا نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے۔ دیکھیے ایک بات آپ حضرات مجلسوں میں سنتے ہیں، ان کے گھر میں فاقے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ مولا علی بی بی زہرا حسنین علیہ السلام کے لیے آپ سنتے ہیں نا 3 دن کے فاقے، روزے پر روزے 3 دن، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ تو یہ سب جو آپ سنتے ہیں یہ دنیاوی غربت کی وجہ سے نہیں تھا،
جو ہمارے اور آپ کے یہاں غریب کے لیے کہا جاتا ہے بیچارے اتنے غریب ہیں کہ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. ارے بہت غریب ہیں, گھر میں اناج نہیں ہے. آل محمد کو دنیا کا غریب نہ سمجھیے گا. یہ دنیا کے غریب نہیں ہیں, یہ جناب امیر ہیں. ان کے یہاں فاقے, ان کے گھر میں اناج کا نہ ہونا, اس کا سبب یہ تھا کہ جب بھی ان کے یہاں اناج ہوتا تھا, جب بھی ان کے یہاں روٹی ہوتی تھی, تو کوئی نہ کوئی سائل آتا تھا اور یہ اس سائل کو سب کا سب دے دیتے تھے. سائل کا پیٹ بھر دیتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے. دیکھیے گھر کے ماحول کا اثر بچوں پر ضرور پڑتا ہے. 95% ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ گھر کا جیسا ماحول ہے ویسے ہی وہ ہیں. بی بی زہرا گھر میں جنس بچا کے نہیں رکھتی. آپ نے سنا ہے نا 70 جوڑ 72 پیوند کی چادر, جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی چادر جسے سیا گیا ہے, تو یہ ان کی غربت نہیں تھی. انہی نے اپنا اچھا لباس غریبوں میں تقسیم کیا تھا. نبی نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا ہے تو 2 لباس دیے تھے. ایک قیمتی لباس اور ایک معمولی لباس. جب مولا علی کے گھر سے پہلی بار باپ کے گھر آئیں تو معمولی لباس پہنے ہوئے, تو نبی کریم نے کہا فاطمہ میں نے آپ کو 2 لباس دیے تھے, آپ سسرال سے پہلی بار, مولا علی کے گھر سے پہلی بار میرے گھر آ رہی ہیں. یہ موقع تو ایسا ہے کہ آپ کو اچھا والا لباس پہننا چاہیے تھا, قیمتی لباس پہننا چاہیے تھا. تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں کہ بابا میں نے وہ قیمتی لباس اللہ کی راہ میں بے لباس کو دے دیا. تو نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر تمہیں لباس دینا تھا تو یہ والا دے دیتی, وہ والا رکھ لیتی. سنے کنیزان فاطمہ زہرا, سنے محبان اہل بیت, کہ فاطمہ آپ قیمتی لباس خود رکھ لیتی, یہ لباس اسے دے دیتی. تو کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا تھا, آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا, آپ نے مجھے سمجھایا ہے نا, آپ نے مجھے بتایا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. حضرات اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل. ہیں تو بی بی زہرا کی یہاں یہ جو غربت وہ نہیں ہے جو غربت ہم لوگوں کی یہاں ہوتی ہے. یہاں اب آپ سنیے, اس گھر کے اس گود کے پلے ہوئے بچے جب پروان چڑھے تو امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے. مولا حسن کے لیے دیکھیے اپنا ذاتی مال, اب ان کے گھر میں جو اسباب تھا مولا حسن کے گھر میں, سال میں ایک بار گھر کے دروازوں کو کھول دیتے تھے.
اور مدینے میں اعلان کرتے تھے کہ میرا گھر کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے کھلے میں ہیں، جس کو جو شے بھی جس کی ضرورت کی میرے گھر میں ہو، میری اجازت ہے اٹھا کے لے جائے۔ میرے گھر میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے وہ اس کے کام آ سکتی ہیں تو آ کے لے جائے۔ مدینے کے غربا، مساکین، فقراء، یتیم آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی اپنی ضرورتوں کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا گھر خالی، گھر کے اندر اب کوئی چیز بھی نہیں ہے، سب اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں لے گئے، جسے جو بھی ضرورت تھی وہ لے کے چلا گیا۔ جب پورے گھر کو خالی دیکھتے ہیں تو سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے گھر کا سامان تیری مخلوق کی ضرورت میں کام آ گیا۔ دیکھیے مولا حسن امام ہیں، یہ خوبیاں اللہ کی طرف سے ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، لیکن بچپنے میں اپنے بابا اور اپنی والدہ کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ علی، مولا علی بیت المال کی ایک ایک چیز اللہ مستحقین کو، جو لوگ مستحق ہیں بیت المال کے مال کے، ان کو دینے کے بعد بیت المال میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا علی، یہ بیت المال میں جھاڑو دینے کا سبب کیا ہے کہ آپ روز یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں بیت المال کے مال کو سب میں تقسیم کرنے کے بعد جھاڑو دے کر یہ دیکھ لیتا ہوں کہیں پر کوئی دینار و درہم رہ تو نہیں گیا ہے، جو جس کا حق ہے اس تک پہنچ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا، تو بی بی زہرا مولا علی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میں 3 جنوری تک بمبئی میں مختلف مقامات پر خدمت اذاں کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تمام مجالس میں شہزادی کونینی کے سلسلے میں ان کے مناقب و ان کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ دہر کا جو نزول ہوا تھا، انشاءاللہ کسی مجلس میں، آج تو میرے پڑھنے کی مسجد ایرانیان میں اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، 2 مجلسیں مجھے پڑھنا تھی، ایک میں نے کل ہو چکی اور ایک آج۔ پدما نگر میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے، باندرا خواجہ مسجد میں 24، 25، 26 دسمبر کو بعد نماز ظہرین۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مجالس، پھر نیو بامبے میں انشاءاللہ 5 مجلسیں، تو اسی ذیل میں عرض کروں گا، اور اس کی جزا مجھے بی بی زہرا ہی کی بارگاہ سے چاہیے، لیکن میں دعوت فکر دے رہا ہوں عالم اسلام۔ سب سے پہلے روٹی دینے والوں میں جب منتی روزے رکھے گئے تھے
کسی مجلس میں تفصیل سے عرض کروں گا کسی اور جگہ. تو سب سے پہلے روٹی دی تھی مولا علی نے. جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تھے تو سب سے پہلی روٹی جب آیا آنے والا مسکین ہوں تو سب سے پہلے روٹی دی کس نے؟ مولا علی نے. دیکھیے ایک روٹی اس کو چلی گئی تھی, 5 روٹیاں پکی تھی. ایک مولا علی کے پاس تھی روٹی, ایک بی بی زہرا, ایک امام حسن, ایک امام حسین علیہم السلام, اور ایک جناب فضہ. مولا علی نے اپنی روٹی دے دی فاطمہ زہرا کو. اب اپنی روٹی دینے کی ضرورت نہیں تھی, علی نے روٹی دے دی. ایک آدمی آیا ہے مانگنے, اس کے لیے ایک روٹی کافی ہے, لیکن علی نے روٹی دی ہے. تو علی کی عبادتوں میں مددگار فاطمہ اس طرح سے بنی کہ اپنی روٹی بھی بھجوا دی. جب حسن حسین نے یہ دیکھا کہ ماں اور باپ دونوں نے روٹیاں دے دی ہیں تو انہی نے اپنی روٹیاں بھجوا دی. جب جناب فضہ نے یہ دیکھا کہ معصومین نے روٹیاں بھیج دی تو جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی دے دی. پھر اس کے بعد اب پانی سے افطار کیا اور روزے پر روزہ رکھا. جبکہ گھر میں جو موجود تھے, 3 کلو جو آئے تھے. یہ اجرت تھی 3 کلو اون بننے کی, اون کاٹنے کی. 1 کلو اون کتا تھا, 1 کلو جو نکلے تھے. اگر دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو وہ کہتی جو رکھے تو ہیں, لو پیس لیں, روٹی پکا لیں, کل دن میں اس کا اون کاٹ دیں گے. مگر یہ امین کی بیٹی ہے, جتنا کام کیا ہے اتنے ہی جو نکالے. یہ ہیں بی بی زہرا, شوہر کی مددگار. کبھی کوئی فرمائش نہیں کی, بس عزادار ہو. شہزادی نے کبھی مولا علی سے کوئی فرمائش نہیں کی. سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ علی سے کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا. لیکن جب یہی دن چل رہے تھے علالت والے, جب پسلیاں ظلم نے توڑ دی تھی, آج میں پھر یاد دلاؤں گا, ذرا پوچھئے تاریخ سے کہ فاطمہ زہرا کی, رسول کی بیٹی کی پسلیاں کیسے ٹوٹی تھی. تو ایک دن مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ, سنیے عزاداروں, فاطمہ کبھی آپ نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی, کبھی آپ نے کچھ مجھ سے کہا نہیں, فاطمہ کچھ کہیے. تو بی بی زینب نے کہا نہیں یا علی, مجھے میرے بابا نے منع کیا تھا کہ کبھی علی سے کچھ کہنا نہیں. کہا ٹھیک ہے, یہ میری خواہش ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ آپ مانگیے, کچھ کہیے, کچھ خواہش ظاہر کیجیے. جب مولا علی کا بہت اصرار بڑھا تو بی بی زہرا نے ارشاد فرمایا یا علی. انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس واقعے کو عرض کر دیں گے, اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. یا علی, اگر انار مل جاتا تو میں وہ کھا لیتی. جس وقت یہ بات ہوئی ہے اس وقت انار کی فصل نہیں تھی. مولا علی بازار گئے, بازار میں انار نہیں ملا تو حضرت واپس آ گئے, اور آنے کے بعد کہا فاطمہ
بازار میں انار نہیں ہے۔ تو بی بی زہرا نے کہا یا علی، فلاں یہودی جو پھلوں کا تاجر ہے اس کے یہاں چند روز قبل انار آئے تھے، اور اس کی بیوی نے 9 انار چھپا کے اپنے گھر کے فلاں کمرے کی فلاں الماری میں اس غرض سے رکھے ہیں کہ جب انار مارکیٹ میں نہیں ہوں گے تو ہم قیمت بڑھا کے بیچیں گے، اس سے کہیے اس سے 2 انار لے آئیے۔ دیکھیے علی بھی معصوم ہیں، علی بھی علم غیب رکھتے ہیں، علی کو بھی معلوم ہے، لیکن مولا نے اپنا علم امامت اس لیے استعمال نہیں کیا کہ فاطمہ بتائیں، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ نبی نے جو کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اگر میں آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، زمین کی باتوں کا علم مجھے ہے، تو فاطمہ بھی سب جانتی ہیں۔ مولا علی تشریف لے گئے، بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ مولا علی گئے، اس یہودی نے کہا یا علی ابھی میں نے آپ سے کہا ہے۔ کہاں تو نے کہا تو سن تو، چند دن پہلے تیرے کیا انار آئے تھے؟ اس نے کہا انار تو آئے تھے مگر سب ختم ہو گئے۔ کہا نہیں، تیری زوجہ نے 9 انار تجھ سے چھپا کر تیرے گھر کے فلاں کمرے میں فلاں الماری کے اندر رکھے۔ وہ گیا، ہو جانے کے بعد کمرے میں گیا، اب زوجہ بھی اس کی دیکھ رہی ہے یہودی کی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، وہ الماری کھولی تو وہ بھی ذرا سی ڈری کہ اب یہ پوچھیں گے، اور جو دیکھا تو 9 انار جو علی نے بتائے ہیں، مولا علی کو بی بی زہرا نے بتائے 9 انار۔ کہے 9 انار کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ کہ میں نے چھپا کے رکھے تھے، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کس نے بتایا یہ 9 انار کا واقعہ؟ میں نے کوئی چوری کی غرض سے نہیں چھپائے تھے، میں نے تمہارے فائدے کے لیے چھپائے تھے کہ تم بیچ نہ ڈالو، جب مارکیٹ میں انار نہیں میں ہوں گے تو یہ مہنگے بیچیں گے۔ کیا مجھے علی نے بتایا؟ کہ علی کو کس نے بتایا؟ کہ علی کو علی کی زوجہ فاطمہ نے بتایا۔ 2 انار وہ لینے آئے، اس نے کہا 2 انار نہیں، سب کے سب اب میں ان کو دوں گی۔ اس نے اناروں کی کشتی کو اپنے سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد مولا علی کی خدمت میں آئی، کہا یا علی میری طرف سے یہ انار بی بی کو دے دیجیے گا۔ کہا نہیں، صرف مجھے 2 دانے چاہیے، 2 پھل چاہیے انار کے۔ وہ 2 انار مولا علی نے اٹھائے اور اس کے بعد اسے قیمت دینے لگے، تو کہا یہ قیمت نہیں لیں گے۔ کہ اگر قیمت نہیں لوگی تو فاطمہ اسے قبول نہیں کریں گی۔ دیکھو یہ قیمت فاطمہ ہی نے معین کر کے تمہیں دی ہے۔ تو وہ راضی ہوئی، قیمت دیکھی تو تعجب کرنے لگی اور کہتی ہے کہ جو میں نے اپنے ذہن میں ان اناروں کی قیمت معین کی تھی وہی قیمت ہے یہ، جو میں نے سوچا تھا کہ میں اتنے کا بیچوں گی۔ سنیے، اب یہ انار لے کے علی چلے۔ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا ہے۔ انار لے کے جا رہے ہیں کہ راستے میں کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، کسی بیمار کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا ایک بیمار شخص ہے، بخار میں تپ رہا ہے، نڈھال ہے، آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں، تکلیف میں سے بے چین ہے اور ساتھ میں بھوکا بھی ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر ایک انار مل جاتا تو جسم میں کچھ قوت آتی۔ مولا نے کہا اگر اس کو انار نہ دیا تو اس کا علم بھی فاطمہ کو ہوگا۔
اور پھر فاطمہ کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی ضرورت مند مانگ رہا تھا اور علی نے دیا نہیں انار، تو مولا نے اس انار کو، ایک انار نکالا، اس کو کاٹا، صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اسے وہ ایک انار کیا کیا، کھلا دیا، اس نے کھا لیا۔ مولا نے کہا بھائی بس، کہ یا علی، اے بھائی عرب، مولا کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اے بھائی عرب تیرا شکریہ، تو نے ایک انار کھلایا مجھے، اگر آدھا انار اور کھلا دیتا تو میرے جسم میں اور طاقت آتی۔ مولا علی نے اس ایک انار کے 2 حصے کیے، وہ آدھا انار بھی اسے کھلایا۔ اب تو سیر ہو گیا، نیت بھر گئی کہ بھائی عرب اگر آدھا اور مل جاتا۔ مولا علی نے وہ آدھا بھی، یہ 2 انار لے کے آئے تھے، 2 اناروں میں 2 کے 2 انار اس بھوکے کو، اس بیمار کو، اس مفلوق الحال کو کھلا دیے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ عمل بھی فاطمہ دیکھ رہی ہیں۔ فاطمہ انار کھا کے اتنا خوش نہیں ہوں گی جتنا غریب کو انار کھلا دیا جائے فاطمہ خوش ہوں گی۔ دونوں انار کھلا دیے۔ اب حضرت واپس گھر آ رہے ہیں۔ اب جب گھر آئے تو دروازے پر تھوڑی دیر رکے کہ جب میں جاؤں گا اگر سوال فاطمہ نے کر لیا تو انہیں کیا جواب دوں گا۔ تھوڑی دیر رک کے اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بی بی زہرا سہارا لیے بیٹھی ہیں اور سامنے ایک خوان رکھا ہوا ہے اور اس میں ایسے انار رکھے ہیں جو دنیا میں کہیں دیکھے نہ گئے ہوں، اور فاطمہ زہرا انار نوش فرما رہی ہیں۔ تو مولا علی نے پلٹ کے سوال کیا، فاطمہ یہ انار کہاں سے آ گئے؟ تو بی بی زہرا نے ارشاد فرمایا، یا علی آپ پوچھ رہے ہیں انار کہاں سے آ گئے؟ پہنچانے والا، دینے والا، یہاں یہ خوان لانے والا، جب اس سے پوچھا گیا انار کہاں سے آئے تو اس نے کہا یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ آئے ہائے، یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ اللہ نے اپنے نام پر علی کا نام کیوں رکھا۔ یہ بھی علی ہیں، وہ بھی علی ہے۔ کبھی کام یہ کرتے ہیں نام اس کا ہوتا ہے، کبھی کام وہ کرتا ہے نام ان کا ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ حیدری اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا، لیکن ایسی بی بی کو جس نے پوری عمر مفلوق الحالوں کی، یتیموں کی مدد کی ہو، خالی بی بی زہرا نے نہیں، بی بی زہرا کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وہ مال بھی تو بی بی زہرا ہی کا تھا، ایک لوتی بیٹی تھی، اگر وہ مسلمانوں پہ نہ خرچ کیا جاتا تو وہ بھی تو میراث میں بی بی زہرا ہی کو ملتا، سب خرچ کر دیا۔ لیکن اس کے جواب میں مسلمانوں نے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا دیا۔ بس عزاداروں، روزیے پرسا دیجئے، مولا علی کو پرسا دیجئے، رسول خدا کو پرسا دیجئے، ام المومنین
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پرسا دیجئے، ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ کو پرسا دیجئے، حضرت ام کلثوم کو پرسا دیجئے، امام حسن امام حسین کو پرسا دیجئے۔ دیکھیے ماں کی ضرورت تو زندگی میں انسان کو ہمیشہ ہوتی ہے، جس سن و سال کا بھی انسان ہو جائے ماں کی ضرورت اسے رہتی ہے ہمیشہ، 80 سال کا بھی ہو جائے تب بھی اسے ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کچھ نہیں کر سکتی ہے تو کم از کم اولاد کے حق میں دعا ہی کرتی ہے، اور نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ دوستوں عزیزوں، ماں کی ضرورت زندگی میں ہمیشہ ہوتی ہے۔ جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے میں پوری توجہ چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ماں کی ضرورت ہر ایک بچے کو ہوتی ہے، لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب کم سن ہوتے ہیں بچے، تو بچوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو ماں کی ضرورت بنسبت بیٹوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ اے عزاداروں، ان چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے دل سے پوچھئے کہ جو اپنی ماں پر سسک سسک کے رو رہی ہیں، دل کھول کے رو بھی نہیں پا رہی ہیں، اس لیے کہ جب ماں اپنے بابا پر روتی تھی تو لوگ اعتراض کرتے تھے، یا دن میں رویا کیجئے یا رات میں رویا کیجئے۔ مولا علی نے بیت الحزن کا ایک حجرہ جنت البقیع کی پشت پر بنا دیا تھا، جہاں فاطمہ جا کے رویا کرتی تھی۔ حسن حسین کو ماں کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہوگی۔ یوں تو دونوں بیٹے ماں سے محبت کرتے تھے اور ماں دونوں بیٹوں سے محبت کرتی تھی، لیکن چھوٹے بیٹے سے کچھ زیادہ اظہار محبت کرتی تھی۔ بی بی زہرا اپنے ہاتھ سے کبھی کبھی امام حسین کو لقمے دیتی تھی، کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے پانی کا ظرف برتن امام حسین کے دہن تک لے جاتی تھی۔ حسین پانی پی لو، حسین حسین پانی پی لو، حسین حسین پانی پی لو، اللہ اللہ۔ اے عزاداروں، وہی ماں مدینے میں زخمی پڑی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، دست مطہر پر ظالم نے تلوار کی نعام ماری ہے۔ ارے ماں زخمی ہے، لیکن اس زخمی حالت میں بھی بچوں کا خیال اتنا ہے کہ جب وقت شہادت قریب آیا تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے حسین کے بالوں میں کنگھی کی، ارے لباس پہنایا، جاؤ بیٹو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ مصائب ہو رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ عزاداروں، محبت کا عالم یہ ہے کہ گھر کی عورتوں سے کہہ رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے آئیں تو یہ نہ بتانا کہ میں دنیا سے کوچ کر گئی، میری شہادت کی خبر نہ دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، اس لیے کہ اگر میرے بچوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو میرے بیٹے کھانا نہیں کھائیں گے، میرے بیٹے بھوکے رہ جائیں گے۔ عزاداروں، لیجئے بیٹے مسجد میں گئے، ادھر فاطمہ زہرا محراب عبادت میں گئیں، آواز تسبیح کی آتی رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے دھیرے دھیرے آواز دھیمی پڑی
تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو گئی۔ ارے کنیز سمجھ گئی کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر بی بی زہرا نے فرمایا تھا حسن حسین کو پتہ نہ چلے کہ میں دنیا سے گزر گئی ہوں، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ لیجئے تھوڑی دیر کے بعد حسین گھر میں آ گئے۔ ارے دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا سجا دیا گیا۔ اے بیٹو کھانا کھا لو، ہاتھ دھلا دیے گئے۔ تڑپ کے ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی، اماں، اے میری اماں، اے میری اماں۔ گھر کی عورتوں میں کسی نے جواب دیا، شہزادے پہلے کھانا کھا لیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا کبھی تم نے مجھے میری ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ بس اتنا سننا تھا، حجرے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب جو حجرے کی طرف اشارہ ہوا، حسنین دوڑے، اماں۔ ہمیشہ ایک آواز میں حسین کی بولنے والی ماں آج کئی آوازوں میں جب نہ بولی تو ایک مرتبہ حسین گھبرا گئے۔ کیا دیکھا؟ ماں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ لیجئے امامے کو اتارا۔ ہائے میری اماں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں کو قبول کرے، بی بی زہرا پر روتا رکھے۔ بس 1 یا 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ علی مرتضیٰ آئے، وصیت کو دیکھا، 2 مردوں اور 2 عورتوں کے نام لکھے تھے۔ یا علی، انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا، انہیں میرے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیجیے گا۔ لیجئے مولا علی نے جو وصیت تھی اسی پر عمل کیا، لیکن جب جنازہ اٹھنے لگا تو ایک بچے نے آ کے ماں کا آخری دیدار کیا۔ ارے سب آ گئے مگر حسین نظر نہیں آتے، تو کیا دیکھا؟ گھر کے گوشے میں حسین رو رہے ہیں۔ ارے اب جو دیکھا، مولا علی نے بازو پہ ہاتھ رکھا، ایک کربلا کے بھوکے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ لیجئے حسین ماں کے پہتی آئے، اپنی پیشانی کو جھکانا شروع کیا، ماں کے پیروں کے انگوٹھوں پر پیشانی کو رکھ دیا۔ اے اماں، حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ اے اماں، فخر مریم آئے، اے اماں بلائیے۔ لیجئے بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ برآمد ہو گئے۔ آجا میرے لال، حسین لپٹ گئے۔ اماں یہ مدینہ ہے، اماں کربلا میں آ جانا۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کی اس عزاں کو قبول فرما۔ پروردگارہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔